سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اگر اب ان سے پوچھا جاوے کہ اہل حق کی کیا علامت ہے تو ہرگز نہیں بتلا سکتے، اور نہ اس بات پر قادر ہو سکتے ہیں کہ صادق اور کاذب کے درمیان کوئی مابین امتیاز کریں۔ ہماری مخالفت میں یہ حالت ہے کہ جو کچھ صادق کے لیے خدا نے مقرر کیا تھا اب ان کے نزدیک گویا کاذب کو دے دیا گیا ہے۔ جس قدر نکتہ چینیاں بیان کرتے ہیں وہ تمام پیغمبروں پر صادق آتی ہیں۔ کمتر تقویٰ ان کے لیے یہ تھا کہ خاموش رہتے، اگر ہم کاذب ہوتے تو رفتہ رفتہ خود تباہ ہو جاتے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، یہاں علم سے مراد یقین ہے۔ اب ان کے وہی مثال ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، الاعراف آیت 180۔ مقدمہ جہلم پر بعض خلاف واقع باتیں اخبارات نے لکھی تھیں، ان پر فرمایا کہ شور و غوغا کا جواب بجز خاموشی کیا اور کیا ہے، افوض امری الی اللہ۔ اس کے بعد ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ میرے باپ اور قوم کے واسطے دعا کی جاوے۔ حضرت اختص نے اسی وقت دست مبارک اٹھا کر دعا کی اور کل حاضرین مجلس میں شریک ہوئے۔ حضرت کی خدمت میں ایک شخص کی شکایت ہوئی کہ دعویٰ تو بیعت کا کرتا ہے مگر اس کی زبان سے بعض ایسے کلمات نکلتے ہیں جس سے کوئی خصوصیت حضور کے دعوی کی تصدیق کی معلوم نہیں ہوتی۔ فرمایا ایسے مشکوک الحال آدمی کا رکھنا اچھا نہیں ہے۔ مگر جب اس نے معذرت کی اور کہا کہ یہ امر غلطی سے ایسا سمجھا گیا ہے تو فرمایا ایسی باتوں سے انسان بیعت سے خارج ہو جاتا ہے، ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اور اسے معاف فرما دیا۔ 24 جنوری سن 1903 مجلس قبل از عشاء۔ فرمایا بارش ہونے کی وجہ سے گرد و غبار کم ہو گیا ہے، ایک دو دن ذرا باہر ہوا میں یعنی سیر کو جایا کریں۔ کرم دین کے مقدمہ کے حالات پر فرمایا زمینی سلطنت تو صرف آسمانی سلطنت کے اضلال و آثار ہیں، بغیر آسمان کے یہ سلطنت کیا کر سکتی ہے؟ انسان بھی کیا عجیب شے ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق و وفا میں ترقی کرے تو نور اعلی نور، ورنہ اگر ظلمت میں گرے تو اس درجہ تک گرتا ہے کہ کوئی حصہ تقویٰ کا اس کے قول و فعل و اخلاق میں باقی نہیں رہتا، سب ظلمت ہی ظلمت ہو جاتا ہے۔ فرمایا آج ایک قسم میں دکھایا گیا تفصیل ما صنع اللہ فی ھذا البعث بعد ما اشاعتہ فی الناس، اس کے بعد الہامی صورت ہو گئی اور زبان پر یہی جاری تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدمہ کے متعلق جو قبل از وقت پیشگوئی کے رنگ میں بتایا گیا تھا اب اس کی تفصیل ہوگی۔ پھر فرمایا جہلم سے واپسی پر یہ الہام ہوا تھا افانین و آیات۔ مولوی ثناء اللہ کے ذکر پہ ارشاد فرمایا اگر اس کی نیت نیک ہوتی تو ہمارا پیش کردہ طریق ضرور قبول کرتا۔ ہماری نیک نیت ہی تھی کہ ہم نے اس کے لیے ایسی راہ تجویز کی کہ امن قائم رہے، حق ظاہر ہو جاوے، لوگوں میں اشتعال اور فساد نہ ہو، عوام الناس کو فائدہ بھی پہنچ جاوے۔ اگر اس کے دل میں تقوی ہوتا تو ضرور مان لیتا، اور ہم نے عام اجازت دی تھی کہ ہر گھنٹے کے بعد پھر اپنے شکوک و شبہات پیش کر دے، خواہ اس طرح ایک ماہ تک کرتا رہتا۔ اگر اس طرح نیک نیتی سے کوئی اپنی تشویش چاہے تو ہم اسے 6 ماہ تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس کا سب بوجھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر ان لوگوں کی نیت درست نہیں ہوتی اس لیے راضی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں، مطلق نہیں، دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے عرض کیا کہ سول ملٹری گزٹ میں چونکہ حسب دستور مردم شماری پر ریمارک لکھا جا رہا ہے، انہوں نے اس غلطی کو شائع کر دیا ہے کہ احمدیہ فرقہ کا بانی مرزا غلام احمد ہے، اس نے اول ابتدا چوڑوں سے کی، پھر ترقی کرتے کرتے اعلیٰ طبقے کے آدمی اس کے پیرو ہو گئے۔ حضرت اقدس مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی بہت جلد تردید ہونی چاہیے، یہ تو ہماری عزت پر سخت حملہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی وقت حکم صادر ہوا کہ ایک خط جلد تر انگریزی زبان میں چھاپ کر گورنمنٹ اور مردم شماری کے سپرنٹینڈنٹ کے پاس بھیجا جاوے تاکہ اس غلطی کا ازالہ ہو، اور لکھا جاوے کہ گورنمنٹ کو معلوم ہوگا کہ چوڑے ایک جرائم پیشہ قوم ہے، ان سے ہمارا کبھی بھی تعلق نہیں ہوا۔ ایک شخص نامی مرزا امام دین قادیان میں ہے جس سے ہماری 30 برس سے عداوت چلی آتی ہے اور کوئی میل ملاپ اس کا اور نہیں ہے، اس کا تعلق چوڑوں سے رہا اور اب بھی ہے۔ اس کی عادات اور چال چلن کو ہم پر تھاپ دینا سخت درجے کی دل آزاری ہماری اور ہماری جماعت کی ہے، اور یہ عزت پر سخت حملہ ہے اور بڑی مکروہ کارروائی ہے جو کہ سرزد ہوئی ہے۔ اور چوڑے تو درکنار، ہمیں تو ایسے لوگوں سے بھی تعلق نہیں ہے جو کہ ادنا درجے کے مسلمان اور رذیل صفات رکھتے ہیں۔ ہماری جماعت میں
عمدہ اور اعلیٰ درجے کے نیک چال چلن کے لوگ ہیں، اور وہ سب حسنہ صفات سے متصف ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو ہمارے ساتھ رکھتے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ صاحب ضلع گرداسپور ڈپٹی کمشنر صاحب گرداسپور سے اس عمل کی تحقیقات کرے اور عدل سے کام لے کر اس آلودگی کو ہم سے دور کرے۔ ہم خود امام دین کو اس لیے نفرت سے دیکھتے ہیں کہ اس کا ایسی قوم سے تعلق ہے۔ پنجاب میں یہ مسلم امر ہے کہ جس شخص کے زیادہ تر تعلقات چوڑوں سے ہوں اس کا چال چلن اچھا نہیں ہوا کرتا۔ اس گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس غلطی کا ازالہ کرے۔ 25 جنوری سن 1903 مجلس قبر علی شاہ، حضور نے یہ تجویز فرمائی کہ بیعت کا رجسٹر بالکل اطمینان کی صورت میں نہیں ہوتا، اس لیے اب آئندہ اس کے فارم چھپوا کر ایسی طرح سے رکھا جاوے کہ جب چاہیں فوراً تعداد مل جاوے، اور اپنی جماعت کی تعداد معلوم کرنے کے واسطے مردم شماری کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اگر سب بیعت کنندگان کا نام محفوظ ہو تو ان کو ضروری باتیں پہنچائی جا سکتی ہیں۔